ज़ے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید شعیب زیدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی اور یہ ہے میرا پروگرام در حسین۔ میں اس وقت موجود ہوں حیدر ٹی وی کے اسٹوڈیو برسبن میں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ موجود ہیں علی جان منتظر، شاعر نجف، شاعر اہل بیت، اور ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں ان سے گفتگو کی تھی ان کے سفر کے بارے میں، جو سفر خدمت، سفر عشق جو انہوں نے یہاں پر آسٹریلیا میں گزارا، اور ایک سفر انہوں نے 2008 سے شروع کیا اور جس میں 2021 تک وہ ایک عاشور خانے تک پہنچے۔ اور اب اس ساری مائنڈ سیٹ کے پیچھے دل میں ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، جس نے نبی کے دل پہ اتاری تھیں آیتیں اس نے انہی کے دل پہ اتاری ہے کربلا، اس نے ہی میرے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ تو یہ کربلا دل پہ اترتی ہے، اور اگر آپ کا تعلق ہندوستان سے ہو تو شاید زیادہ اترتی ہے، کیونکہ میں جس زبان سے بات کر رہا ہوں، میں جس عزاداری کو اپنا سب کچھ سمجھ کے بیٹھا ہوں، وہ میں نے ہندوستان سے لی ہے، تو ہندوستان سے نکلتی ہے۔ اور اگر وہ ہندوستان میں یعنی لکھنؤ رہے، امروہہ رہے یا حیدرآباد دکن جیسی عزاداری رہے، تو پھر آپ یقیناً آپ ایسے سمجھیں کہ آپ سینٹر آف نیوکلس رہتے ہیں، اور ان کا تعلق حیدرآباد کی عزاداری سے حوالے سے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک نوجوان جو ایک والد بھی ہے، جو ایک شاعر بھی ہے، جو ایک کمیونٹی ایکٹیوسٹ بھی ہے، اس سے جاننے کی کوشش کریں گے حیدرآباد کی عزاداری، حیدرآباد دکن کی جو خاص عزاداری ہے، اس کا کیا رول ہے حیدرآباد میں اور حیدرآباد سے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شعیب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت دینے کا۔ آپ پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ جی حیدرآباد کی جو عزاداری ہے، اس کو اگر ہندوستان کی باقی شہروں کی عزاداری سے کس طرح سے منفرد دیکھا جا سکتا ہے، کہ یا وہ ایک طریقہ ہے صرف، یا عزاداری کا پورا پروسیس ڈیفرنٹ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں در حسین کے اسٹوڈیو سے برسبن سے شعیب زیدی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور تمام ناظرین حیدر ٹی وی کے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا میں سب کو السلام علیکم، اور سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس بات کو رکھنے کے لیے کہ حیدرآباد دکن کی عزاداری اور اس کی ثقافت وہ ایک منفرد اللہ تعالیٰ کی اس پہ نظر کرم ہے کہ وہاں پر جو سلسلہ جاری و ساری ہے صدیوں سے، تو یہ شہزادی کونین کی عطا ہے اور نظر کرم کا سلسلہ ہے جو وہاں پر مولا نے عطا کیا ہے۔ تو وہاں کی عزاداری منفرد اس وجہ سے بھی ہے کہ وہاں پر جو علماء اور ذاکرین گزرے ہیں، انہوں نے بہت اس چیز کے پیچھے کام کیا ہے، اپنی زندگی وقف کر دی تھی انہوں نے آل محمد کے ذکر کے لیے۔ ولائے علی اور رضائے حسین کا شہر کہا جاتا ہے حیدرآباد دکن کو، تو اس وجہ سے وہاں پہ جو سلسلہ آگے بڑھا ہے، مرثیہ خوانی وہاں کی ایک منفرد انداز ہے۔ حیدرآباد دکن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہاں پہ اعزاز حاصل ہے کہ وہاں پر جو دکن کی مرثیہ خوانی ہے اور جو اس کی طرزیں ہیں، وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور وہاں پر مسلسل لوگوں کے ایفرٹس جو ہے عزاداری کے لیے، وہ عام وقتوں سے زیادہ لوگ گھر میں کم گزارتے ہیں، عزاداری میں زیادہ گزارتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بنیاد بنی ہیں کہ لوگ صرف مرکز عزاداری کو پریورٹی دی ہے اپنے وقت اور کام کے ساتھ ساتھ۔ 2 مہینے 8 دن میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آل محمد کی خدمت میں گزاری جائے۔ تو یہ چیزیں لوگ اس وجہ سے متاثر بھی ہوتے ہیں کہ وہاں پر لوگ ذکر مولا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا گیا ہے۔ آپ جب آسٹریلیا آئے اور حیدرآباد کی عزاداری، آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہاں پر ایک سیٹ اپ موجود تھا۔ میں اگر بات کرتا ہوں جیسے جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، مہدی موسوی بھائی ہو گئے، علی حسین ہو گئے، اور دیگر بہت سارے نام ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا اس حوالے سے ملت کی خدمت کے حوالے سے گفتگو رہتی ہے۔ تو جب آپ آئے تھے تو مطلب آپ لوگ اپنے ساتھ، یعنی میں اگر خیرپور سے میں اپنے آپ کو رکھوں تو مجھے آج بھی خیرپور کے وہ نوحے، خیرپور کا وہ انداز ماتم، خیرپور کی وہ بیٹیں، خیرپور کی وہ طرزیں، خیرپور میں کس طرح سے عزاداری ہوتی تھی، یعنی اگر اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے بتاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عزاداری ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو ڈفرینٹ اسٹیٹ میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں
ڈفرینٹ طریقے سے لکھا ہے لیکن اس کا مقصد ایک ہی ہے. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یعنی میں اس کو اور سوال کو آسان کرتا ہوں، یعنی اگر جو امروہہ سے لوگ آئے یا لکھنؤ سے لوگ آئے آسٹریلیا میں، حیدرآباد دکن علیحدہ کیوں نظر آتا ہے، وہ کیوں نظر نہیں آتے جبکہ ہندوستان میں سب منفرد ہے؟ جی، حیدرآباد دکن کی مجالس کا سیٹ اپ ہے ایک. اچھا سیٹ اپ ہے. جی، وہ اس طرح کے ہے کہ ہر جگہ پہ مرثیہ خوانی کو اتنا پریورٹی نہیں دی جاتی ہے. وہاں پہ سوس پڑھ کے ممبر پہ مولانا کو بٹھا دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ممبر پہ مولانا اس طرح سے دوسرے شہروں میں کہا جاتا ہے کہ ممبر جس پہ جب مولانا پڑھیں گے اسی کو مجلس کہا جاتا ہے. حیدرآباد دکن میں مجلس مکمل وہ ہے جس میں سوس خوانی اور سلام کے ساتھ ساتھ مرثیہ خوانی ہوتی ہے، تب جا کے آپ مولانا کو ممبر دیتے ہیں مکمل مجلس ہونے کے لیے. تب وہ گریہ و زاری میں تبدیل ہوتی ہے. پھر وہ گریہ زاری جا کر انسان جب اپنے آپ کو ماتم کے لیے اس کے بعد کا اسٹیج ہے تیار کرتا ہے. تو ماتم تک پہنچنے کے بعد آپ مجلس مکمل ہوتی ہے وہاں پہ. صحیح. تو اس چیزیں مرثیہ خوانی میں جو کیفیت ہوتی ہے اسی میں لوگ کہتے ہیں جو حیدرآباد دکن سے نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی تو مجلس مکمل ہو جاتی ہے حیدرآباد کے مرثیہ ختم ہونے پر. کیوں؟ مجلس حاصل مجلس گریہ. تو دکن میں جو مرثیہ خوانی ہوتی ہے، جو میر انیس مرزا دبیر کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں اور جو طرزیں ہیں، تو لوگ اسی پر اتنی گریہ کر چکے ہوتے ہیں کہ مجلس کا حاصل ہو چکا ہوتا ہے. تو کہیں پر خطیب ڈائریکٹ فضائل پڑھنے سے زیادہ ڈائریکٹ انہیں ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے کہ یہاں سے مصائب اٹھانا ہے، تو وہ ڈائریکٹ وہاں سے مصائب لے لیتے ہیں. صحیح. تو فضائل کے گوشے ان بڑے مجالس میں عشرے میں پڑھے جاتے ہیں جہاں پہ موقع ہوتا ہے. ورنہ عام طور پر میلبرن میں خود جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، بیک ٹو بیک وہاں پہ مجالس کا سلسلہ ہے. تو 2 مہینے 8 دن مومنین حیدرآباد دکن کے مصروف رہتے ہیں، صبح سے شام تک ماشاءاللہ. ویکینڈز میں تو مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہر مجلس میں فضائل کے گوشے مولانا 1 گھنٹہ یا 45 منٹ پڑھ سکے. تو سلسلہ اس طریقے کے ہوتا ہے کہ حدیث قصہ ہوتی ہے اور سلام کے فوری بعد مرثیہ خوانی ہو جاتی ہے. تو جو بھی موقع ملتا ہے کچھ منٹ فضائل کے گوشے ہو کے فوری مصائب ہو جاتے ہیں. پھر اس کے فوری بعد نوحہ خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے. 3 مرثیے 2 مرثیے تو ہمارے مجالس میں عام ہیں زیادہ تر. جس طرح سے پاکستان میں 1 مرثیہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں 1 مرثیہ ہو چکا ہے. ہمارے کہنے 3 مرثیے جب تک یا 2 مرثیے نہیں ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ چیز کی کمی رہ گئی. تو مجلس مکمل ہونے کے لیے وہ ہمارے ٹریڈیشن میں، ہمارے کلچر میں آ گیا کہ مرثیہ خوانی کو ہم نے بہت ہی پریورٹی دی ہے. نہیں ناظرین، یہ بات جو انہوں نے مرثیہ خوانی کی پریورٹی دی ہے، اس کی میں خود بھی گواہ ہوں اور اس عشق کا میں بھی شکار ہوں. میں نے سن 2000 سے سن 2008 تک قطر میں وقت گزارا، اور مجھے اب یاد ہے کہ جب ہم حیدرآبادی مجلسوں میں جاتے تھے، ہمارے ہاں علی بھائی ہوتے تھے، ان کی مجلس ہوتی تھی. ابھی اگر وہ زندہ ہیں تو خدا ان کو مزید ان کو ترقی دے، اور اگر زندہ نہیں ہیں کیونکہ میرے اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا، لیکن اگر نہیں ہیں تو خدا ان کے درجات بلند کرے. مولانا شمیم صاحب تھے جو ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم بھی دے، طاقت بھی دے اور اسی خدمت کا دے. ان کے بیٹے ہیں کوکب صاحب. تو یہ لوگ جب تھے تو ان کو دیکھ کے جستجو ہوتی تھی کہ یہ مرثیہ کیسے پڑھتے ہیں، اور اس کو اور یہ چانس نہیں دیتے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی غیر جیسے نا آپ خاندان میں آ جائے، ایسا نہیں تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پڑھنا آسان نہیں ہے. اور آپ یقین مانیے کہ 2007-8 میں دعائیں مانگی کہ بارے اللہ ہمیں موقع دے گا تو ہم انشاءاللہ. اور آپ یقین مانیں 2026 میں جب علی جان سے کو میں نے دیکھا اور ایک عرصے سے دیکھ رہا تھا، تو میری دل نے خواہش کی کہ علی جان کو صرف ہم اس مرثیے کو سمجھنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، یعنی جو بات کر رہے تھے نا پرائرٹی کی، کتنی پرائرٹی، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے اور اس کو پیش کرنے کے لیے. کل انہوں نے حضرت علی اصغر کا مرثیہ پیش کیا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ان کا پروگرام حضرت علی اکبر کے مرثیے کے حوالے سے، اور وہ تیاری بھی انہوں نے کرائی ہے. علی جان، یہ بات تو ہم اس بات کے تو ہم خود بھی قائل ہیں کہ یہ حقیقتاً یہ تھا. یہ بتائیے گا کہ یہ مرثیہ خوانی کا جو انداز ہے، اگر میں مطلب کبھی آپ نے اپنے بزرگوں سے پوچھا ہو کہ کب سے ایسے ہے، یہ شروع سے ایسے ہے؟ نہیں، شروع میں اس کی طرزیں کچھ اور ہوا کرتی. اچھا، کچھ اور. جی، بعد میں جو مرثیہ خوانوں نے اس پر کام کیا ہے، کل بلال کاظمی صاحب نے بھی ایک اس کے اوپر اشارہ کہا تھا کہ جب کوئی درد پیش کرنا ہوتا ہے تو جو الفاظ بھی پورے نہیں نکلتے،
تو جو طرز ڈل جاتی ہے، تو اس طریقے سے وہ درد والی کیفیتیں ان مرثیوں کے اوپر ڈالی گئی. اس کے پیچھے بہت محنت ہے. اس کے ہمارے بزرگوں کی حیدرآباد دکن کے مرثیہ خان جو گزرے ہیں، بڑے بڑے نام گزرے ہیں، تو انہوں نے ان کے پیچھے بہت محنت کی ہے ان طرزوں کو عام کرنے کے لیے. اور وہاں پہ یہ نظر کرم ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو ہمارے مرثیے جو ہے یاد ہو جاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فرش عذاب سے جوڑے رکھیں. تو وہ جو اس کو یاد نہیں ہوتے ان کے آج کے دور میں موبائل دے کر جواب کے لیے بٹھا دیا جائے تاکہ وہ دیکھتے دیکھتے انہیں جواب یاد ہو جائے. تو مرثیہ خوانی سمجھتے ہی ان کو کربلا سمجھ میں آ جاتی ہے. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ شہزادے علی اصغر کون ہے، شہزادی سکینہ کون ہے، امام حسین کون ہے، بی بی زینب کا امام حسین کی رخصت ہونا. یہ سارے مرثیوں سے یہ چیزیں ہمارے کہنے سے زیادہ انہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ مجلسوں پہ آنے کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ مرثیہ خوانی میں جو انہوں نے لکھ کر چلے گیا، اور یہ بچے اس چیز کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں بہت جلدی. ناظرین، یہاں پر پھر ایک اور بات، اور جو میرا اپنا تجربہ ہے، جتنی بھی خدمت کا مولا نے مجھے موقع دیا ہے، میری اوقات نہیں ہے، دو قوموں کو میں نے دیکھا کہ جو اس حوالے سے بہت ایکٹیولی انگیج رہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پروگریسولی ترقی بھی کی، اور چانس آف لاس جو ہے نا، جو باقی لوگ سفر کر رہے ہیں وہ کم ہے. پروبیبلٹی ایز انجینئر ہم پروبیبلٹیز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. وہ ایک ہے سکھوں کے ساتھ میں نے دیکھا کہ وہ کسی بھی طرح سے ہوں، مطلب وہ دنیا میں کس طرح سے انگیج ہے، لیکن انہوں نے سماؤ اپنی وہ پریکٹسز کو اتنا ڈیپلی انگیج رکھا ہے. حیران کن ہے کہ وہ چندے نہیں مانگتے، اور وہ ان کے بھکاری نہیں ہوتے. ان کا سسٹم ایسا، لوگ آتے ہیں ڈونیٹ کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے مطلب وہ آتا ہے، اور وہاں پر وہ جڑے رہتے ہیں. زبان بھی ان میں رہ رہی ہے، مذہب بھی ان میں رہ رہا ہے، اپنی پہچان پہ بھی وہ کوشش کرتے ہیں. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے اسی طرح سے اب باقی جگہ پہ اگر ہم اپنی اردو کی آزادی دیکھیں تو ہمارے ہاں بالکل ایسا ہی ہوا کہ ہمیں لگا کہ مرثیہ تھا ہی نہیں. یعنی ایسی زندگی میں دیکھا، خدا ان کو کرے اور خدا ان بچوں کو کرے جنہوں نے عزا خانے کی بنیاد ڈالی، کہ وہ مرثیہ جو ایک تہذیب تھی، جو چیزیں بتاتی تھی، وہ مرثیہ ختم ہو گیا بالکل. جیسے اس کی، جبکہ اس کے ذریعے لوگ زندہ ہوتے تھے، پیغام ان لوگوں کی محنت زندہ ہوتی تھی. ان لوگوں نے یہ کام کیا. سکھوں کے بعد اگر میں نے دیکھا تو اور اس لحاظ سے یہ مطمئن بھی ہیں، اور اس کی پروگریسولی، جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اسپیڈ کے ساتھ دیکھیں تو ان کو پتہ ہے کہ جب ان کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کا گلدستہ دیکھیں تو ہر بندہ جواب دے رہا ہے، ہر بندہ اس میں شامل ہے. تو ہر بندے کو اندازہ ہے یہ مرثیہ مصائب ہیں، اور پھر وہ مولا جن کا ذکر ہوتا ہے وہ خود بھی جگہ دیتے ہیں. تو سم آؤ جو باقی پاکستان سے لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور مغرب میں رہتے ہیں، اس کو سمجھیں کہ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کے فائدے بہت ہیں، اور ان فائدے کے لیے سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے موجود ہے، میں نے خود دیکھا ہے اس حوالے سے کر کے کہ اچھا جب آپ مرثیے یہ کرتے ہیں تو اب جیسے آپ والد بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، تو وہ بھی جواب دیتے ہوں گے. تو کیا گھر میں ان کو کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، شوق پیدا کیا جاتا ہے، کچھ لالچ دی جاتی ہے، کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے میں یہاں پہ ایک سفیر رضا کا جملہ کوٹ کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ وہ قوم مر جاتی ہے اگر اس کی زبان ختم کر دی جائے تو اسی طرح سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ گھر میں اردو میں بات کریں. ہمارے سارے حیدرآبادیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں سے آپس میں اردو میں بات کریں، تاکہ بچہ جب آپ کی زبان سے انسیت رکھے گا، مانوس رہے گا، تو اس کو مرثیہ خوانی سمجھ میں آئے گی. آپ جب تک جو ہے اس سے اردو میں بات نہیں کریں گے تو آپ کو مرثیہ خوانی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر وہ سمجھے گا بھی تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. صحیح. تو سارے ہم حیدرآبادی جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گھر کے اندر ماحول اردو والا رکھے. بے شک باہر تو انگلش میں بات کر ہی رہے ہیں. تو رہی بات آپ نے بچوں کو ہم فورس کرتے ہیں، دیکھیے دین میں جبر نہیں ہے، حسین دین ہے. واہ. تو لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی حسین. تو حسین دین ہے تو بچے جو عشق امام حسین ہے وہ کھینچ کے خود ہی لے کر آتا ہے. اگر آپ خود پریکٹس کر رہے ہیں، آپ خود جس طرح سے میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا، آپ خود رات دن ذکر مولا میں مشغول رہیں گے تو بچے آپ سے متاثر رہیں گے، وہ فرش عزا پہ موجود رہیں گے. آپ فرش عزا پہ نہیں رہیں گے، بچوں سے توقع کریں گے کہ فرش عزا پر بیٹھو، تو بچہ کل کے دن سوال کرے گا آپ سے. تو آپ فرش عزا سے جڑے رہیں گے، آپ خالص رہیں گے، مخلص رہیں گے، تو آپ کے بچے بھی مخلص ہو جائیں گے. تو کیا 2 مہینے ناظرین سے پوچھنا تو بنتا ہے نا کہ 2 مہینے 9 دن 8 دن جو ہے ان کے بچے اسکول کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ بچوں کو پریورٹی ان کو خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ والدین کی جو پریکٹس ہوتی ہے رات دن کی، تو ان لوگ اپنے ردم کو اس طریقے سے لا لیتے ہیں ان کے خود سائیکل کو. یہ امام حسین کا نظر کرم ہے.
جب تک ادھر کی مدد نہیں ہوئی. لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی صبح میں اسکول بھی گئے تھے، رات میں مجالس کر رہے ہیں، پھر یہ کیسا؟ یہ جب تک ادھر کی مدد نہیں ہوئی، جس طرح سے ہم عام زندگیوں میں اپنا مارننگ سے کام کر کے وقت نکال رہے ہیں ذکر مولا کے لیے، یہ وقت تو امام حسین کی عطا کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی اگر نیت ہوتی ہے تو آپ مجلس میں پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ بیٹا آپ مجلس میں چل رہے ہیں کیا، تو یہاں پہ ہم وہ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو یہاں وہ موقع نہیں دیتے ہیں. آپ چل رہے ہیں کیا، تو کل کے دن وہ اپنے کمفرٹ زون میں آ کر بولے گا نہیں مجھے نہیں آنا ہے. تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے. تو دو باتیں الگ ہیں یہاں پہ. تو پھر اس میں 8R کیسے آتا ہے ان کا، ان کے اچھے رزلٹ کیسے آتے ہیں؟ یہ امام حسین سے جڑے رہنے کا صدقہ ہے. آپ ذکر مولا سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا درس ہے کہ آپ کو زندگی میں ہر جگہ کامیاب کرے گا. آپ ایکٹیو رہیں گے ہر جگہ پہ، آپ امام حسین کے لیے خالص ہو جائیں گے تو امام حسین آپ کو کسی اور کا جو سامنے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہیں بنائیں گے. بہت پیاری بات جی. ناظرین دیکھیے یہ بھی حقیقت ہے، الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کمیونٹی میں بہت سارے ایجوکیشنل کنسلٹنٹ کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ جب ہم بچے کو 8R بیسڈ فوکس بنا دیتے ہیں نا، اور ہمارا 8R یہ نہیں ہوتا، یہ جو 8R یہ بتا رہے ہیں نا عزائے حسین، یہ 8R ہے، دیکھنے کا فرق ہے. اس کے بعد اس نے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بہت کچھ کر لینا ہوتا ہے، لیکن جب سفر اصل میں شروع ہوتا ہے نا تو پتہ لگتا ہے بہت دور نکل گیا، بہت دور کھڑا ہو گیا، اس میں اس کا قصور ہی نہیں ہے. ہم نے اس کو ہماری ایکسپیکٹیشن وہ اور تھی. تو آخر میں ہم چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے، دیکھیے لازمی نہیں ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں لوگ اس کو اس طرح سے مان لیں، لازمی نہیں ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو اس طرح سے مان لیں، لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے اس بات کو پروو کرنے کے لیے، اس جوائنٹ کو بوڑھنے کے لیے کہ آخر ہمارا 8R عزائے حسین کیوں ہونا چاہیے، اور ہمیں باقی 8R میں ہمیں دیکھیے جیسے، اور یہ حقیقت ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھوں اور بہت سارے لوگوں کو دیکھوں بغیر 8R کے بھی مولا نے وہ مقام دیے جس کی لوگ حسرت کرتے رہے. یعنی ہم اپنی مثال لیں تو ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم سے اتنے قابل لوگ تھے، لیکن اس کی ادا تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک کام ضرور یہ جو 8R والا آپ نے بتایا عزائے حسین کا یہ کیا. اس کو کیسے آپ ناظرین کو، ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ دیکھیے میں سب سے پہلے ایک 4 مصرے کہتا ہوں، اس میں شاید میرا پیغام کہنے کے لیے، جو آپ کا سوال کا جواب دینے کے لیے میں واضح ہو جائے. وہ فرش ازاں کے ریلیٹڈ 4 مصرے ہیں میرے، بہت ہی پرانے مصرے ہیں. وہ یہ ہے کہ فرش ازاں اپنا مرتبہ خود بیان کر رہی ہے. واہ. کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں فرش ازاں ہوں، میں فرش ازاں ہوں، میری توقیر بڑی ہے. واہ 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 واہ. میں فرش ازاں ہوں، میری توقیر بڑی ہے، میری توقیر بڑی ہے، رتبے میں بھی اہل تولا سے کم نہیں. واہ 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 واہ. رتبے میں بھی اہل تولا سے کم نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مجلس حسین میں آتی ہے فاطمہ، واہ. میں فرش ازاں عرش مولا سے کم نہیں. بھائی واہ 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 واہ. تو یہاں پر آپ جہاں پہ شہزادی کونین کی حاضری ہوتی ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کی نظر کرم اور اس کی برکت سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. تو جب آپ ذکر مولا میں آئیں گے تو شہزادی آپ پہ، آپ کی اولادوں پہ، آپ کے فیوچر پہ وہ نظر کرم کر دے گی. کیا بات ہے بھائی. آپ کا حسین پر اگر گریا کرنا انہیں پسند آ جائے تو کائنات میں آپ آخرت میں ہر جگہ کامیاب رہیں گے. بے شک. تو یہ آپ ان سے صرف بی بی کو اگر آپ کا صرف سینے پہ ہاتھ رکھنا بھی پسند آ گیا تو آپ کی نسلیں سنور جاتی ہیں. بے شک. تو یہاں پہ آپ جڑے رہیں گے فرش ازاں سے، اور آپ خود بی بی سے یہ توقع کریں گے، انہی سے مانگیں گے تو آپ خود بھی سدھر جائیں گے، آپ خود بھی اس سے متصل رہیں گے، اور آپ کی نسلیں بھی جو ہے سو کامیاب رہے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور 8R دنیاوی اعتبار سے ہے وہ شہزادی بہتر جانتے کہ آپ کی صرف ایک حاضری سے آپ کی نہیں پتہ کہ جنت میں کتنے شہزادی نظر کرم آپ کے جو ہے سو بیت آپ کے گھر بنا رہے ہیں. اور ہم یہ لالچ میں نہیں آتے ہیں کہ فرش ازاں پہ کہ شہزادی ہمیں فلاں جنت دے رہے ہیں. ایک امام کا فرمان یہاں کوٹ کرتا ہوں. امام سے، چھٹے امام معصوم سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا کیا میں جنت میں ہوں؟ تو مولا نے اسے پوچھا کہ کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ تو مولا نے کہا، اس نے کہا پوچھنے والے نے کہ مولا میں جنت جس کا ذکر ہوا ہے. اور مولا نے کہا کہ ہماری محبت ہی تو جنت ہے. واہ. تو جس میں دل میں ہماری جنت ہے، تو جس میں دل میں ہماری جنت ہے، خبر امام حسین اہل مومن کے دل میں بنی ہوتی ہے. تو وہ جب آپ اس سے ذکر مولا میں آتے ہیں اور نام مولا اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں تو امام حسین، بی بی، شہزادی کونین کسی کا کچھ باقی نہ رکھتے ہیں.
تو وہ آپ کو کامیاب رکھتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بھائی واہ واہ، سلامت رہیے۔ تو بڑا، اور یہ بات بالکل مطلب اس وجہ سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اس خاص مٹی سے بنے ہیں، جس مٹی کا ذکر کیا گیا کہ وہ جو بچی ہوئی مٹی تھی، ہم اس سے بنے ہیں، تو اور بنے بھی خاص مقصد کے لیے ہیں، بے شک۔ تو بات ان کی صحیح ہے کہ ہمیں اپنے اوریجنل اعتراض کی فکر کرنی چاہیے۔ باقی تو حقیقتاً یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ جب دعا مانگو تو تقدیر کی دعا مانگنا، اور یہ وہ تقدیر والے لوگ ہیں کہ جب دعا مانگو تقدیر کی دعا مانگنا۔ میں نے عقل اور علم والوں کو تقدیر والوں کے ہاں کام کرتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے مولا نے کہا، اور یقین کریں انہوں نے بہت خوبصورت بات کی۔ ناظرین، ہماری کوشش تھی کہ ہم حیدرآباد کی عزاداری کے حوالے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے حیدر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کچھ گفتگو اپنے ناظرین کو اور ان کو اپنے ناظرین کو بتا سکیں، اور ان حیدرآباد کے دکن کی عزا خانے کو، عزاداری کو بتا سکیں کہ وہ کتنی اہم ہے اور کتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ ہماری دعائیں بہت ساری ہیں ان کے ساتھ، علی جان منتظر کے ساتھ۔ خدا کرے تمہیں اتنا عروج حاصل ہو۔ علی جان کے لیے دو لائنیں جو مجھے پسند ہوتی ہیں نوجوانوں کے لیے، میری مجبوری ہے کہ میں کپڑے تو بدل سکتا ہوں لیکن اپنے اچھے الفاظ جو پسند آ جائیں کسی کے لیے وہ نہیں بدل سکتا، کہ خدا کرے تمہیں اتنا عروج حاصل ہو کہ زمانہ تمہاری وسعتوں پہ ناز کرے۔ بہت ساری دعائیں۔ ناظرین اجازت دیجیے گا اپنے میزبان سید شعیب زیدی کو، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں در حسین سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ غازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر